وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 9ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے اور 9ویں پارے کے اہم مضامین کا ذکر کریں گے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے شروع میں بیان کیا جا رہا ہے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ اور فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے سرداروں نے دھمکی دی، اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقع بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور تکبر پر غمگین اور ملول نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی۔ آپ کی مخاطب قوم میں ایسے فرد بھی تھے جو خدائی کے دعوے دار تھے۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء کرام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضا۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد اور اناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر جور و جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھا۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس سے ایسا نور نکلا جس سے زمین و آسمان کے درمیان چکا چوندھ ہو گئی۔ بعض تفسیروں مثلا طبری ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے
تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص سے کہا یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ایک مخصوص میدان معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ جادوگروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو مصر کے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے ایمان قبول کرنے نے فرعون کو سیخ پا کر دی۔ وہ گالم گلوچ دھمکیوں پہ اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑ چند ہی لمحوں میں اس قدر پیوست اور مضبوط ہو گئی تھی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکتے۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ پہلا عذاب، اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہوئی۔ دوسرا عذاب، ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے۔ تیسرا عذاب، اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئی انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ چوتھا عذاب، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھول دیں تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگا۔ پانچواں عذاب، ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہو زاری، عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پہ بلا لیا۔ وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو باری تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوا۔ آپ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں، موسیٰ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں سامری کے بہلانے پھسلانے پہ اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی مشرکانہ حرکت سے بے پناہ دکھ ہوا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے بھلا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، لیکن وہ سر اٹھا کر اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں کہا گیا تھا ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پہ کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، لیکن وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں تفصیل سے آئے۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس وعدے کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک جو اہم مضامین ہیں وہ یہ: نمبر 1، بلعم بن باعورہ کا قصہ، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دی۔ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اس لیے کسی عرب شاعر نے کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تقوی کے بغیر علم کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ دوسری بات، کافر چوپاؤں کی طرح ہے، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا،
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتا ہے۔ جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا آپ عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کریں۔ اس مختصر آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آگے جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آگئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی تھی، اس کا اختتام بھی قرآن کریم کی تعظیم، ادب و احترام کے بیان پہ ہوا۔ فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیتوں میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع۔ سورہ انفال کو سورہ انفال اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں مال غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ انفال کا نام دیا گیا۔ دوسری مدنی سورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ جہاد فی سبیل اللہ خاص طور پر اس کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت میں شکست سے دوچار کیا۔ اس سورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی۔ نمبر 1 اللہ کی خشیت، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان کی زیادتی، نمبر 3 رحمان پر توکل، نمبر 4 نماز کی حفاظت، نمبر 5 اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اگلی آیتوں میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت امیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں، جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں، اور یہ آیت 10ویں پارے میں اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیتوں میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔
نمبر 1، ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ نمبر 2، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے والی۔ نمبر 3، جو ایسی دعوت پہ لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو۔ نمبر 4، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو۔ نمبر 5، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو۔ نمبر 6، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے۔ نمبر 7، اس کا کلمہ ایک۔ نمبر 8، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو۔ نمبر 9، وہ نفسانی اور گروہی جھگڑوں اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ غور کیجئے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ یہ 9ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو یہ اچھی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، بری صفات سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم سے وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 9ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ جزاک اللہ۔